السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ کی آواز میں آپ کا میزبان محمد یاسر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے بچوں کو بھی اس واقعے کا علم ہے، ہمارے نوجوانوں کو بھی علم ہے۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں بچپن سے ہمیں یہ چیز پڑھائی گئی ہے، اس لیے ہم سب کو اس واقعے کا علم ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور پھر اس کی وجہ سنانے کی کیا تھی وہ آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور ان کی یہ عادت رہا کرتی تھی کہ وہ بیس بدل کے رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور اپنے رعایا کے مسائل، ان کی تکلیفوں کو جانچا بھی کرتے تھے، سمجھا بھی کرتے تھے اور ان کو حل بھی کیا کرتے تھے۔ ایک ایسی ہی رات وہ گشت پر تھے کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ خلیفہ دوم نے آواز لگا کے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ گھر کے اندر سے عورت نے جواب دیا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ خلیفہ دوم نے اجازت چاہی اندر جانے کے لیے، اندر گئے، عورت سے سوال کیا۔ عورت نے کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک ہنڈیا چڑھا رکھی ہے چولہے پہ جس میں گرم پانی ہے۔ بچے یہ سوچ کے کہ کھانا پک رہا ہے اسی اثنا میں سو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ پچھلے کچھ دنوں سے کھانا ان کو میسر نہیں تھا۔ عورت نے کہا حضرت عمر کے سوال کرنے پہ کہ کیا تو نے کبھی خلیفہ سے اس کی شکایت نہیں کی؟ عورت نے کہا کہ خلیفہ کو قیامت کے دن میں خدا کے حضور شکایت کروں گی کہ وہ ہمارا خلیفہ اور اس کو اپنی عوام کی تکلیف کے بارے میں ہی خبر نہیں ہے۔ حضرت عمر اسی وقت کھڑے ہوئے، گودام میں، سرکاری گودام میں گئے، اناج کی بوری اٹھائی، اپنی کمر پہ لا دی اور اس عورت کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ خادم نے عرض کیا کہ یہ اناج کی بوری میں اپنی پشت پر لاتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میرا بھار اٹھا پاؤ گے؟ یہ فرمایا اور اپنی پشت پر لا دی، عورت کے گھر نکل گئے۔ گھر پہنچے، اناج کی بوری رکھی، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، پھر بچوں نے کھانا کھایا، بچے سو گئے۔ اس عورت نے کہا ہے شخص تو کتنا ہمدرد ہے، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا۔ عورت نے دریافت کیا کہ تم ہو کون، آپ ہیں کون؟ حضرت عمر نے کہا کہ کل خلیفہ کے دربار میں آنا، مجھے وہیں پاؤ گی۔ اگلے دن جب وہ عورت دربار میں پہنچی تو وہاں دربار ناظرین کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دربار اس لیے میں نے کہا کہ ایک مخصوص ظاہر ہے، جو بھی خلیفہ ہوتا اس کے شکایت سننے کے لیے، عوام کے لیے وہ مخصوص ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے۔ دربار میں نے اس لیے نہیں کہا کہ حضرت عمر کوئی بادشاہ تھے۔ جب وہ عورت وہاں پہنچی تو اس نے حضرت عمر کو وہاں پایا اور اسے یہ خبر ہو گئی کہ یہ جو رات کو شخص آیا تھا یہ خلیفہ وقت حضرت عمر ہی ہے۔ حضرت عمر نے اس عورت کو بلایا اور کہا ہے عورت بتا تو اپنی شکایت کہ کتنے میں اپنی شکایت کو بیچے گی میرے آگے؟ اس عورت نے کہا کہ خلیفہ وقت مجھے آپ سے شکایت نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت عمر نے گواہوں کو طلب کیا۔ اس سے عورت سے شکایت، جو اس کی شکایت، اس نے کہا تھا کہ میں
قیامت کے دن خدا کے حضور عمر کی شکایت کروں گی. وہ شکایت خریدی، گواہ مقرر کیے، پھر اس عورت کو اس کا معاوضہ عطا کیا اور وہ عورت رخصت ہو گئی. ناظرین، یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت عمر بھی مسلمانوں کے خلیفہ تھے اور آج کے حاکم بھی مسلمانوں ہی کے حکمران ہیں. اب آج کے موجودہ حکمرانوں پہ نظر ڈالیے. نواز شریف کو جب عمران خان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس زرداری کو خود گاڑی چلا کر ایئرپورٹ سے لینے پہنچ جاتے ہیں کہ جس کے لیے وہ کہا کرتے تھے زردار ہیں، علی بابا 40 چور ہیں. ان کی اخلاقی قدریں دیکھیے. یہ اپنے لیے اگر ان کو کوئی مسئلہ پڑ جائے تو یہ ہر ناجائز کام کو بھی جائز قرار دیں گے، اور جب عوام کے لیے کوئی پریشانی ہو تو جائز کام بھی ناجائز بن جاتے ہیں. شہباز شریف چیخ چیخ کے کہتے تھے آصف زرداری کو گھسیٹوں گا، گلیوں میں گھسیٹوں گا اور اس نے جو پیسہ باہر جمع کیا وہ واپس لے کے آؤں. لیکن ناظرین، یہ صرف دعووں کی حد تک تھا، یہ صرف نعروں کی حد تک تھا، انہیں عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. پھر جب آصف زرداری ان کے یہاں تشریف لاتے ہیں تو ان کے آگے طرح طرح کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں، جن میں سے کہیں ڈشز ضائع ہوئی ہوں گی. غریب لوگوں کی ان کو کوئی احساس نہیں ہے. پھر جب یہ حج کرنے جاتے ہیں، پورا PIA کا جہاز ہے، اس کو VIP کرسیاں لگائی جاتی ہیں. جس PIA کے جہاز میں مرغ پلاؤ دیا جاتا ہے اس میں طرح طرح کے کھانے منگوائے جاتے ہیں. حج جیسے عظیم فریضے پہ بھی ان کے گرد سیکیورٹی حصار ہوتا ہے. اس کے بنا یہ اللہ کے آگے بھی پیش نہیں ہو سکتے. ان کو اپنی طاقت دکھانے کا اتنا شوق ہے کہ جب یہ چلتے ہیں 40 50 گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، گاڑیوں کے قافلوں میں سفر کرتے ہیں. ان کے وزراء بھی جب گھروں سے نکلتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، گھروں میں بھی جاتے ہیں، کہیں عوام سے ملنے جاتے ہیں، تو وہ بھی 30 40 گاڑیوں کے قافلے لیے بنا نہیں جاتے. ان کو اپنی شان و شوکت دکھانے کا اتنا شوق ہے. ان کی اخلاقی قدریں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. ان میں قابلیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عوام کی خدمت، یہ صرف ان لفظوں سے ان کو آشنائی ہے، خدمت کی کیسے جاتی ہے ان کو کچھ خبر نہیں ہے. ناظرین، ہر محکمے کا برا حال کر دیا ہے ان 2 سالوں میں. انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خارجہ پالیسی نہیں دی جاتی، خارجہ پالیسی بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ ان لوگوں سے بجلی، پانی، پیٹرول، PIA، اسٹیل مل، اگر کوئی ایک ایسا محکمہ بھی نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے پروگرس دکھائی ہو. باتوں کی حد تک تو یہ امریکہ کو بھی کراس کر چکے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سارے پروگرس کرنے کی بجائے نیچے جا رہے ہیں. پھر ایسے لوگوں کو، ایسے نکمے لوگوں کو اگر وزارت خارجہ دے دی جائے، خارجہ پالیسی بنانے کی اجازت دے دی جائے، تو آپ خود سوچیں کہ ملک کا کیا حال ہوگا، اس خارجہ پالیسی کا کیا حال ہوگا. سفارتی سطح پر اس وقت پاکستان کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر یہی خارجہ پالیسی ان کے حوالے کر دی گئی تو اس خارجہ پالیسی کی بھی وہی حالت ہوگی جو جب یہ بیرونی ملکوں کے دورے کرتے ہیں تو جو ان سیاسی لوگوں کی حالت ہوتی ہے ان دوروں کے بیچ میں، خارجہ پالیسی کی بھی حالت ویسی ہو جائے گی، بالکل ایک بھکاری کی سی حیثیت.
سفارتی سطح پہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ ان لوگوں کو صرف مانگنا آتا ہے، ہاتھ پھیلانا آتا ہے، انہیں عزت خودداری سے جینا نہیں آتا۔ یہ بالکل نہیں جانتے کہ کس محکمے کو کس طرح چلانا ہے، یہ قابل ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے ہی خاندان کو نوازنے میں مشہور ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ اوباما صاحب، میں آپ کو ان سیاسی لوگوں کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں۔ اوباما ہندوستان کے 2 دورے کرتا ہے اور ان دونوں دوروں میں پاکستان جانا گوارا نہیں کرتا۔ دوسرا دورہ ہوا اوباما کا، اوباما ہندوستان چلا گیا اور ان کے سیکٹری کیا کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ اوباما کے ہندوستان کے دورے سے خطے کے اندر شدت پسندی کا خاتمہ ہوگا۔ بڑی عجیب سی بات ہے ناظرین۔ اوباما ہندوستان جاتا ہے، ہندوستان کے لیے ڈیفنس کے معاہدے کرتا ہے، اسلحہ ان کو اس کے معاہدے کرتا ہے، اور اتنے معاہدوں کے بعد یہ کہتے ہیں کہ شدت پسندی کم ہوگی، طاقت کا توازن برقرار ہوگا۔ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ انہیں کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی ضرورت کیا ہے۔ انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ انہیں بیرونی دنیا اسی طرح ٹریٹ کرتی ہے کہ ان کا کیلیبر یہ ہے کہ ان کو اوباما فون کرتا ہے، ان سے جو کام نکلوانا ہو، اوباما کبھی کبھی خود بھی فون کرنا گوارا نہیں کرتا، اپنے سیکٹری سے فون کروا دیتا ہے، اور یہ لبیک لبیک کا نعرہ لگاتے رہ جاتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ کہا جاتا ہے ڈو مور، اور یہ کہتے ہیں حاضر جناب، حاضر جناب، آپ جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا جو دہائیوں سے اتحاد چلا آ رہا ہے، اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، کھوکھلا کر دیا ہے، اور مزید کر رہے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ ایک دوسرے پہ تنقید برائے نام کرتے ہیں۔ یہ وہ والی مثال ہے کتی چورا نال رلی ہے۔ یہ اندر سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ چوری کریں، پیسہ ملک سے باہر لے کے جائیں، کوئی ایک دوسرے کو نہیں پکڑے گا۔ ان کی ڈیل ہے آپس میں۔ ناظرین، جب پیٹرول کا بحران اس ملک میں آیا تھا، اسی بحران کے ساتھ ساتھ یہ باتیں گردش کرنا شروع ہو گئی تھی کہ بجلی کا بحران آنے والا ہے، اور ان کے وزراء ٹی وی پہ آ کر بڑے فخر سے یہ کہتے تھے ایسا کوئی بحران نہیں آئے گا، ہم بجلی کا بحران کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہفتہ بھی نہیں گزرا، پورے ملک نے بجلی کا بحران دیکھ لیا۔ یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے، یہ شاید مس مینجمنٹ پھر وہاں پہ ہوتی ہے جہاں کچھ تھوڑا بہت کسی کو کچھ آتا ہو، ان سے غلطی ہو جائے، ان سے مس مینج ہو جائے کوئی چیز۔ یہ انتہائی فارغ لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے کیا چیز چلانی ہے، انہیں جیبیں بھرنا آتا ہے بس۔ اس حکومت نے 2 سال میں ملک کا اتنا برا حال کر دیا ہے۔ اگر اس موجودہ حکومت کو 5 سال کی حکومت مل گئی تو ملک کا دیوالیہ نکل جانا ہے۔ یہ باتیں آج تک آپ سنتے رہیں، ملک کا دیوالیہ نکلنے والا ہے، لیکن اگر یہ لوگ 5 سال پورے کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اب ناظرین، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس ملک کا اتنا برا حال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر اس وقت ہم نے اپنی خاموشی کا کفر نہ توڑا، اگر ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، ہمیں اس ملک سے پیار ہے، تو ہمیں یہ خاموشی توڑنی ہوگی، ہمیں آواز اٹھانی ہوگی ان لوگوں کے خلاف۔
کہ خدا را جس ملک کو ہم ٹیکسز ہم دیتے ہیں، یہ ملک ہمارے ٹیکسز سے چلتا ہے اور یہ عیاشیاں ہمارے عوام کے ٹیکسوں کے اوپر کرتے ہیں۔ اب ہمیں سوال کرنا پڑے گا، زخمی ہی صحیح لیکن ہم آج بھی زندہ قوم ہیں، اور زندہ قومیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر حس ہوتی ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ وقت ہے ناظرین، اب ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گی۔ ہمیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی یہ گٹھ جوڑ جو ہے اس کو توڑنا پڑے گا۔ ہمیں عزت سے جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسری قوموں کو ہے، ہمیں ترقی کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسری قوموں کو ہے۔ ناظرین، ہمارا ملک ایک عظیم ملک ہے، ہم اس مٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس مٹی کے بارے میں شاعر کہتا ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اسی مٹی نے بحریہ ٹاؤن کے مالک کو، بالکل اس کے پاس کچھ نہیں تھا، آج اس کو امیر ترین انسان بنا دیا۔ اسی ملک نے بنایا ہے اس کو۔ کتنے ٹاٹا، کتنے برلا جیسے ہمارے لوگ کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے، لیکن ان حکمرانوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے، بلکہ ہم پہ واجب ہے، فرض ہے ہم پہ کہ اب ہم آواز اٹھائیں ان لوگوں کے خلاف، ان کی نااہلی کے خلاف، ان کی کرپشن کے خلاف۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔